کون ہے بتاؤ؟ کون ہے آپ کا نیتا؟ نہیں، آپ کا نیتا کون ہے؟ میرا نام مت لو. میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے لیے نہیں آیا ہوں. میں یہاں پر تمہارے سے نعرے سننے نہیں آیا ہوں میری تعریف میں. اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے. میں آپ سے سوال ہے، گھر جا کر سوچو، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر سوچو، بزرگوں کے پاس ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر پوچھو کہ آج ہماری ویدھان سبھا میں ایک دیوانہ آیا تھا، وہ دیوانہ ہم سے سوال کر گیا کہ تمہارا نیتا کون ہے بتاؤ. تمہارا نیتا کوئی نہیں ہے. تم کو چھوڑ دیا گیا تمہارے حال پر. کیوں چھوڑ دیا گیا؟ کیونکہ سب جانتے ہیں یہ ڈر کر ہمارا ساتھ دیں گے، یہ ہمارے قیدی ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، نہ مودی سے ڈرو، نہ یوگی سے ڈرو، نہ اکھلیش سے ڈرو، کسی سے مت ڈرو، نہ اویسی سے ڈرو. آپ امید کے نام پر خالد زماں کو کامیاب کر دیا. امید کے نام پر، ڈر کی بنیاد پر نہیں. ڈر ڈر کر 50 سال سے ووٹ حاصل کر لیے. کیا ملا آپ کو؟ نہ آپ کو نیتا ملا، نہ آپ کو حصہ ملا، نہ آپ کو حق ملا. ملا تو فسادات ملے. ملا تو CAA کے احتجاج میں 22 نوجوانوں کو گولی سے شہید کر دیا گیا، جان لے لی گئی. بتاؤ اگر آپ اب نہیں اٹھیں گے تو کب اٹھیں گے؟ کون تمہاری آواز کو پہچانے گا؟ ہم آپ سے بتا رہے ہیں، ہم جس پردیش سے آتے ہیں تلنگانہ میں، وہاں ہمارے صرف 7 ودھائک ہیں. صرف 7 ودھائک ہیں. لوگ پوچھیں گے تم نے کیا کیا؟ ہم بہت کام بتا سکتے ہیں جو نہ سپا والے اس کا مقابلہ کر سکیں گے، نہ بسپا والے. ہم نے تلنگانہ کی سرکار کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ السنکھیک سماج مسلمانوں کے بچے اور بچیوں کے سکول کا انتظام کرو. آپ کو بتاتا ہوں کہ تلنگانہ میں 60,000 السنکھیک سماج کے مسلم بچیاں اور بچے 6ٹھی جماعت کلاس 6 سے 12 کلاس تک، 12ویں جماعت تک فری میں پڑھتے. کپڑا، کھانا اور اس سکول میں ایڈمیشن کے لیے انٹرنس لکھنا پڑتا ہے. ایسا بھی سکول نہیں ہے. یہ ہم نے کیا. کیا اتر پردیش میں نہیں کیا جا سکتا یہ کام کہ ہر بار کسی کو اکھلیش کو مکھیہ منتری بناؤ، بہن جی کو مکھیہ منتری بناؤ؟ تمہارے گھروں میں چراغ جلیں گے، تمہارے گھروں میں پٹاخے پھوڑے جائیں گے، تمہارے گھروں میں عید کا ماحول ہوگا، اور میرے گھر میں غم کا ماحول کب تک رہے گا بتاؤ؟ کب تک میرے گھروں میں اندھیرا رہے گا؟ کب تک میرے بچے تعلیم سے محروم رہیں گے؟ کب تک میرے نوجوانوں کو جیل میں ڈال دیا جائے گا؟ کب تک میرے نوجوانوں کے سینوں میں گولیاں داغ دی جائیں گی؟ کب تک میری بیٹیوں کے خوابوں کو چکنا چور کیا جائے گا؟ کب تک انصاری برادروں کو دبا دیا جائے گا؟ اٹھو، یہ وقت اٹھنے کا ہے، یہ وقت سونے کا نہیں ہے. اور جو لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں، جو لوگ سنیے بھائی، سنیے ہماری بات. جو لوگ آج آپ سے کہہ رہے ہیں آنکھ بند کر کے ووٹ ڈالو، بول رہے ہیں نا کہ آنکھ بند کر کے ووٹ ڈالو. اللہ نے آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ بند کر کے ڈالنے کے لیے نہیں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں دیکھو ناانصافی کو. اللہ نے دماغ دیا، تمیز پیدا کرو اچھے اور برے، دوست اور دشمن میں. اللہ نے کان دیے کہ سنو لوگوں کی تکلیف کو. اللہ نے تم کو دل دیا، ایک دھڑکتا ہوا دل دیا کہ تمہارے دلوں میں ایک مظلوم کی طرف پیدا ہو سکے. اگر تم آنکھ بند کر کے ووٹ دو گے تو پھر نقصان تمہارا ہوگا. اور اسی لیے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا، جب وقت قیام آیا نادان سجدے میں گر گئے. یہ قیام کا وقت ہے، سجدوں میں گرنے کا وقت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سیاسی پارٹیوں کے سامنے جھک جانا. آپ مت جھکیے، اپنے حق کے لیے لڑیے، اور ڈرنے اور گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. 5 سال سے بی جے پی کی سرکار اتر پردیش میں کون سا کام کیا؟ بی جے پی نے وعدہ کیا تھا کہ 70 لاکھ روزگار نوکری دی جائے گی، وہ جھوٹا ثابت ہوا.
آج اتر پردیش میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے. آج اتر پردیش میں 50% گریجویٹ، اتر پردیش میں 45% ٹیکنیکل ایجوکیشن کے گریجویٹ، اتر پردیش میں ڈپلوما ہولڈر اور سرٹیفکیٹ 60% کے اوپر نوکری کی تلاش میں ان کو نوکری نہیں ملی. آج اتر پردیش میں کووڈ کی جب سیکنڈ ویو آئی مئی جون جولائی 2021 میں، تو گنگا کے پانی پر لاشیں تیر رہی تھیں. غریبوں کو اسپتال نہیں ملا، اسپتال ملا تو آکسیجن نہیں ملا، آکسیجن ملا تو دوائی نہیں ملی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اتر پردیش میں ایک کسان پریشان ہے، اس کو اس کی قیمت نہیں ملتی. آج اتر پردیش میں کھیتوں میں کسان راتوں میں کھیت میں سوتا ہے، کیونکہ اگر وہاں پر کوئی جانور آ جائے تو پوری رات بھر میں کھیت کا نقصان ہو جاتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر محاذ پر بی جے پی کی سرکار ناکام ثابت ہوئی ہے. یہ بی جے پی کہتی ہے کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر کو اچھا کیا. کون سا لا اینڈ آرڈر آپ نے اچھا کیا؟ ہاتھرس ہوا، کیسے ہوا؟ کیا یہ بی جے پی کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا کاش گنج میں ایک بچے کو پولیس تھانے میں پھانسی دے دی گئی، کیا یہ لا اینڈ آرڈر ہے؟ بتائیے آپ، 22 لڑکوں کو CAA کے احتجاج میں گولی مار کر ان کی جان لے لی گئی. یہ میرے الفاظ نہیں ہے، جسٹس سدرشن ریڈی جو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں، انہوں نے اپنی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں کہا ہر محاذ پر بی جے پی کی سرکار ناکام ثابت ہوئی ہے. اور اتر پردیش کے مکھیہ منتری جہاں کہیں بھی جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں گرمی پیدا کر دوں گا، سردی پیدا کر دوں گا. ارے بابا، آپ کیا موسم ویگیانک ہے؟ بابا نے کہا کہ میں سردی کے موسم میں گرمی اور مئی اور جون میں سردی پیدا کر دوں گا. بابا آپ کے نے کون سا ایسا مشین ہے جو مئی جون میں گرمی اگر پیدا کرے گا؟ تو تم نے نوکری کیوں نہیں دی اتر پردیش کے یواؤں کو؟ دے دیتے ان کو نوکری، کچھ تو کر دیتے. تم یہاں بیلاری ودھان سبھا میں گورنمنٹ کا ڈگری کالج کھولتے بچیوں کے لیے، مگر بابا بولیں گے میں گرمی اور سردی پیدا کر دوں گا. ایک بات سن لو بابا، اویسی جو اب گرمی اتر پردیش میں پیدا کر چکا ہے نا، وہ انشاءاللہ تعالی تمہاری سردی بھی اس کو کم نہیں کرے گی، نہ تمہاری گرمی اس کو کم کرے گی. میں جو تبدیلی دیکھ رہا ہوں الحمدللہ وہ بڑی خوش آئند ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں صرف چناؤ کی حد تک اتر پردیش کو نہیں آیا ہوں. میں جب تک اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو زندہ رکھے گا، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اتر پردیش میں اسد الدین اویسی سے زیادہ قابل لوگ نیتا بنے. میں آتا رہوں گا انشاءاللہ. میں آپ کی آواز بھارت کے پارلیمنٹ میں اٹھاتا تھا اور اٹھاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں. میرا وعدہ انشاءاللہ تعالی رب کریم اس کو پورا کرے گا. میں آپ سے صرف یہی اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ ڈر کی بنیاد پر ووٹ مت دیجئے، امید کی بنیاد پر ووٹ دیجئے. جب میں اتر پردیش کے مختلف مقامات کو جاتا ہوں، اور خاص طور سے جہاں پر دلت اور الپسنکھیک سماج کی آبادیاں ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہاں پر نہ روڈ ہے، نہ وہاں پر نالی ہے، نہ وہاں پر صفائی کا کوئی مؤثر انتظام ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ نے جو فیصلہ لے لیا آنکھ بند کر کے ووٹ ڈالنے کا، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر آپ میں ایک شعور بیدار ہو جائے گا کہ ہمارے مسائل یہ بھی ہیں، بی جے پی کو روکنا ضروری ہے. ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دوبارہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار نہ بنے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ڈر ڈر کر ووٹ دیں. آپ ڈر ڈر کر ووٹ دیں گے تو حاصل کیا ہوگا آپ کو؟ بی جے پی کو روکنے کی ذمہ داری کیا سماجوادی کی نہیں ہے؟ کیا بسپا کی نہیں ہے؟ کیا کانگریس کی نہیں ہے؟ ذمہ داری کس کی ہو جاتی؟ آپ کی ہو جاتی.
کہ ہم ان پارٹیوں کے گھر کے غلام ہیں، نوکر ہیں، کہ ہر جب چناؤ آتا ہے، جب کبھی چناؤ آتا تو یہ لوگ آ کے آپ سے کہتے ہیں ارے بیٹا زندگی اور موت کا معاملہ ہے، کہتے ہیں نا۔ 2014 زندگی موت نہیں تھا، 2017 زندگی موت نہیں تھا، 2019 زندگی اور موت نہیں تھا، 2007 زندگی اور موت نہیں تھا، 2002 زندگی اور موت نہیں تھا۔ ارے ہر چناؤ میں ہمارے لیے زندگی اور موت ہو جاتا ہے، اس کے بعد روز ہم مرتے ہیں، کوئی آ کر نہیں پوچھتا آپ کو، کوئی آ کر نہیں پوچھتا آپ کو۔ اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 30 سال 40 سال ان کو آزما لیا، 5 سال کے لیے آپ یہاں سے مجلس کو موقع دیجئے، خالد زماں کو کامیاب کریے۔ آپ نے سب کو دیا، موقع دیا نا، آج ایک مرتبہ 5 سال کے لیے ایک اچھا فیصلہ لیجئے۔ ووٹ ڈالنے کا اختیار آپ کا ہے۔ میرے جذباتی بھاشن سے شاید آپ کا دل نہ بدلے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ دلوں کو موڑنے والا رب کریم ہے، اور اللہ آپ کے دلوں میں محبت ڈالے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو یہ میری ان باتوں کا اثر آپ کے فیصلوں پر ہو جائے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ میں تقریر کرتے رہوں گا۔ لوگ اکثر مجھ سے بولتے کہ ویسی تیرے بھاشن کو سننے کے لیے لوگ بہت آتے ہیں، مگر کیا وہ ووٹ میں تبدیل ہوگا؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ جب عوام آ چکی ہے تو ووٹ میں بھی تبدیل ہوگا انشاءاللہ تعالی، ووٹ میں تبدیل ہوگا ضرور، مگر آپ کو سمجھنا پڑے گا جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے لڑنے سے ان کا نقصان ہوتا ہے۔ یاد رکھو آپ، پارلیمنٹ کے چناؤ میں صرف 3 لوک سبھا کی سیٹ پر ہم لڑے تھے۔ حیدرآباد کی عوام کو لاکھوں سلام کہ انہوں نے مجلس کو کامیاب کیا۔ اورنگ آباد مہاراشٹرا سے امتیاز جلیل کو وہاں کی جنتا نے کامیاب کیا۔ آپ پوچھئے مہاراشٹرا میں 21 سال کا شیو سینا کا ایم پی تھا، 21 سال کا، نہ کانگریس، نہ راشٹروادی کانگریس، نہ سماجوادی اس کو ہرا پا رہی تھی۔ جب امتیاز جلیل مجلس کے امیدوار بنے تو 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو ہم نے ہرایا، وہاں پہ ہم نے ہرایا وہاں پر۔ ان کو پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ ہم کو بی جے پی کے لوگوں نے کہا یہ تم اب کی بار امتیاز کو لا لیو۔ میں نے کہا ہاں لائے ہیں۔ بولے سر کو ہاتھ لگا کے بولے کیسے؟ ہم نے کہا لوگوں نے اپنے ووٹ کی قیمت اور اہمیت کو جان لیا اورنگ آباد کی۔ وہ سمجھ گئے کہ اگر ہرانا ہے بی جے پی کو تو مجلس کو ووٹ دینا ہے۔ اورنگ آباد کی جنتا نے تاریخی فیصلہ لیا۔ ہم کشن گنج بہار کی پارلیمنٹ کی سیٹ لڑے، 3 لاکھ ووٹ ملے۔ کیا وہاں پر بی جے پی کامیاب ہوئی؟ نہیں، وہاں پر کانگریس جیتی۔ تو یہ صرف ڈر کر الزام ہم پر لگاتے ہیں، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہماری ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ 14 تاریخ کے دن آپ لوگ پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ آپ اپنے پولنگ بوتھ کو جائیے، اور جو ہماری ماں اور بہنیں حجاب پہنتی ہیں، نقاب پہنتی ہیں، وہ بھی پہن کر جائیے۔ اب میڈیا والے چلائیں گے اس کو، میڈیا والے بولیں گے ویسی تو حجاب کو لا لیا۔ اب آپ بتائیے، حجاب اور برقع پہننا تو ہمارا رائٹ ہے، ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے سنویدھان میں۔ میں کیا پہنتا ہوں، کیا کھاتا ہوں، کسی کے باپ کو جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ میری بیٹی کیا پہنے گی، میری ماں کیا پہنے گی، میری پتنی کیا پہنے گی، میری خالہ کیا پہنے گی؟ ارے تو اپنے گھر کی فکر کر، میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اب کیا ہم تم سے پوچھ کر پہنے کیا پہنا؟ ان کو ووٹ بھی ڈالنا ڈر کر۔ اب کہہ رہے کہ نہیں، یہ پہننے سے مسلمان جو ہے دب جاتا ہے۔ تجھے کیسے معلوم؟ جو ہمارا حال ہے، ہمارے گھر میں بھی برقع ہوتا،
مگر جب ہم گھر میں جاتے بھڑکا بھاشن نہیں دے سکتے، ہم ڈر کے بیٹھنا پڑتا ہم کو، ہمارے سمجھے نا، آپ کا بھی حال ہوگا ہے نا؟ مسکراؤ ذرا تاکہ تصدیق ہو جائے۔ ہاں یہ لوگ بولتے دباتے، ارے ہم کو الٹا دباتے ہیں بھائی، مگر یہ لوگ بولیں گے وہ کیا تم حجاب۔ اب ہم کل بولے ایک بھاشن میں بولے، اس بچی کا ذکر کیے، آپ بتاؤ اس بچی نے جرت کا مظاہرہ کیا نہیں کیا؟ کیا اگر یہاں پر کوئی باپ ہے اور کوئی ماں ہے تو کیا آپ کا سینہ چوڑا نہیں ہوا کہ اس نے ہمت سے کام کیا؟ ہوا نہیں ہوا؟ آپ کو خوشی ہوئی نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی تو ہاتھ اٹھاؤ، چھت پہ بھی کھڑے ہاتھ اٹھاؤ، ڈر رہے کیوں؟ سماجوادی کے تو نہیں ہو نا، اٹھاؤ ہاتھ۔ ہاں اب میڈیا بولتی تم خامخواہ اس کو اتر پردیش میں لا لیے۔ ابے داڑھی میری، ٹوپی میری، برقع میرا، تجھے کیا کرنا ہے اسے؟ اچھا اب ہم کو میڈیا والے نے سوال کیا کہ پاکستان بول رہا اس بارے میں، کیا بولیں گے؟ میں نے کہا پاکستان بھاڑ میں جائے، بھاڑ میں جائے نا، ہم کو پاکستان سے کیا کرنا ہے؟ اکیلیش سے پوچھو، جنہ کا نام تو وہ لیے، ہم تو نہیں لیے۔ پاکستان بھاڑ میں جائے، بولے نے پاکستان نے کہا، ہم نے کہا پاکستان سے ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ملالہ پر حملہ پاکستان میں ہوا تھا، ملالہ وہاں سے نہیں پڑی تو اس کو برطانیہ جانا پڑا، یہ ہماری بچیاں یہاں پر رہیں گی، عزت سے رہیں گی اور پڑھیں گی اور نیک اور قابل بنیں گی۔ تو ہم پاکستان کو بھی پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ ارے ٹھہرو، ابھی میڈیا والے 6 بجے چلائیں گے، ہم ان کے دولے بھائی ہیں، بھائی جان ہیں، ہمارے نام سے ہی بکتا ہے نا۔ ادھر سماجوادی ہمارا چہرہ دکھا کر ڈراتی، ادھر بی جے پی ہمارا چہرہ دکھا کر ڈراتی، ہم تو سب کی لیلا ہے۔ تو پاکستان کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ملالہ پہ حملہ پاکستان میں ہوا، اس کو وہاں پر پڑھنا پڑا۔ پاکستان کے سمویدھان کے لحاظ سے کوئی غیر مسلم وہاں کا وزیر اعظم پردھان منتری نہیں بن سکتا۔ ہم پاکستان کے لوگوں سے کہیں گے ادھر مت دیکھو، ادھر ہی دیکھو، تم کو تمہارے پاس بلوچیوں کا پرابلم، تمہارے پاس کیا کیا جھگڑے ہیں، تم اس کو دیکھو، یہ دیش میرا ہے، تمہارا نہیں ہے، ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ آپ اس میں اپنی ٹانگ یا اپنی ناک مت اڑاؤ، زخمی ہو جائیں گی تمہاری ٹانگ اور ناک۔ تم کو اسلام کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، ہم کو سمجھ میں آ گئے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت اور حوصلے سے کام کریے۔ اور میڈیا کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم اس بچی سے ویڈیو کال بھی کر کے آئے ہیں۔ میں مسکان سے ان کے والد سے بات کیا، ان کے والد کو کہا کہ آپ نے اچھی تربیت دی اپنی بیٹی کی، اس کے ہمت اور حوصلے کو اللہ اور بلند کرے۔ تو اس بچی نے ہم سے بھی بات کی اور اس نے کہا کہ اویسی صاحب ہم آپ کے بھاشن کو سنتے ہیں۔ میں نے کہا ارے یہاں بھی سن رہے ہیں، مگر خیر ہم مبارکباد دیتے ہیں اور ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ برقع، حجاب اور چادر، کیرلا ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ اسلام کا ایسنشل فیچر ہے، ایسنشل چیز ہے، یہ کوئی نہیں کرتا کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب بھارت کے پارلیمنٹ میں داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ بی جے پی اور نریندر مودی پر تنقید کر سکتے ہیں تو یہ بچی حجاب پہن کر جا رہی ہے تو کیوں روک رہے ہیں آپ؟ پڑھنے دیجئے، قابل بننے دیجئے، بلکہ اپنی بیٹیوں کو خوب پڑھاؤ، آپ ان کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، کلیکٹر بنائیے، ڈی ایم بنائیے، ایس ڈی ایم بنائیے۔ ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ بھارت میں جب تک بھارت کی مہیلاؤں کی سرکشا نہیں ہوگی، جب تک بھارت کے مہیلاؤں کو ترقی کے مواقع نہیں ملیں گے، بھارت سپر پاور نہیں بن سکتا۔ سپر پاور بننا ہے تو مہیلاؤں کو ان کا جائز مقام ملنا ضروری ہے۔
ارے آپ مجھ سے کہتے ہیں زیڈ کیٹیگری لے لو، زیڈ کیٹیگری لے لو، تمہاری جان کو خطرہ ہے، تم کو ہتھیا کرنے کے لیے لوگ 4 گولیاں چلائے، تو ہم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ اویسی کو زیڈ کیٹیگری سیکیورٹی نہیں چاہیے، مجھے اے کیٹیگری کا شہری بناؤ کہ ہم سب برابر ہو جائیں۔ اور جب ایک بچی کو 15-20 گنڈے گھیر لیتے تو اویسی کو سیکیورٹی ملی، تو کیا فائدہ اگر مسکان کو خطرہ ہے تو اسد کو بھی خطرہ ہے۔ ہم سب کو سرکشا ملنی چاہیے، چاہے کسی سماج کے ہو، کسی مذہب کے ہو، جنتا کو سرکشا ملنا چاہیے، پولیٹیشن نیتا کو نہیں۔ آج کل نیتا لوگ فیشن بنا لیے کہ 4 لوگ بندوق لے کے ٹائیں ٹائیں چلتی گاڑی چلتی ہے، اور لوگ دیکھ کے بولتے جا رہا ہے نیتا، تھو بولتے اس کو، کچھ کام کا نہیں ہے۔ ہماری جان کی حفاظت جب ہوگی جب آپ کی جان کی حفاظت ہوگی، ہمارا گھر آباد رہے گا جب تمہارا گھر آباد رہے گا، ہماری بیٹی خوشی اس وقت خوش ہوگی جب تمہاری بیٹیاں خوش ہوں گی۔ یہ ہماری کام ہے، یہ ہماری جدوجہد، یہ ہماری سوچ ہے۔ اس لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ 14 تاریخ کے دن بلا خوف اور پورے اعتماد کے ساتھ آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کو اور حصے داری کی لڑائی میں آپ اپنا رول ادا کریے، اور ہمارے لیے دعا کریے، ہمارے لیے دعا کریے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور جب ہمارے لبوں سے روح نکلی جائے تو کلمہ ہم کو نصیب ہو۔ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، کیونکہ میری ماں اور میرے باپ نے مجھے سکھا دیا کہ ڈرو جب موت کے بعد حساب کتاب ہوگا، اور میں نے وعدہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں اپنے ماں کو حشر کے میدان میں شرمندہ نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ دعا کرو کہ اللہ ہم کو اور اللہ ہماری زبان میں اور تاثیر دے، اللہ ہمارے مقصد میں ہم کو کامیاب کرے۔ میرا مقصد میری لیے نہیں ہے مظلوموں کو اتحاد، مظلوموں کو طاقت دینا، مظلوموں کو انصاف ملنا، یہ میری کوشش ہے۔ میں آپ سے اپیل کر سکتا ہوں، میں گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ ہمارے اس مقصد میں، ہمارے سیاسی سفر میں ہمارا ساتھ دیجئے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کو مضبوط کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔